بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کی پہلی تعمیر یعنی اس کا سب سے پہلا کنسٹرکشن انسانوں نے نہیں بلکہ فرشتوں نے کیا تھا؟ آج ہم دھرتی پر بنے اللہ کے پہلے گھر کے اسی حیران کر دینے والے اتہاس کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ جی ہاں، اس کہانی کی شروعات ہی ایک بہت بڑے سوال سے ہوتی ہے۔ اگر زمین پر اللہ کا پہلا گھر انسانوں نے نہیں بنایا تو پھر اس کی بنیاد رکھی کس نے تھی؟ اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کا وہ سب سے پاک کونا جسے حجر اسود کہتے ہیں، وہ پتھر سیدھا جنت سے زمین پر آیا تھا؟ چلیے اس روحانی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، کعبہ کا اتہاس زمین سے شروع ہی نہیں ہوتا، یہ شروع ہوتا ہے آسمان سے۔ اس کی بنیاد ایک ایسے آسمانی نقشے پر رکھی گئی تھی جو اسے سیدھے اللہ کے عرش سے جوڑتا ہے۔ اسلامک روایتوں کے مطابق آسمانوں میں اللہ کے عرش کے ٹھیک نیچے ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ اب اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہر فرشتے کی باری زندگی میں صرف ایک ہی بار آ پاتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب اللہ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے اپنی عبادت اور محبت کے اظہار کے لیے اللہ کے حکم سے زمین پر ٹھیک اسی بیت المعمور کے نیچے ایک گھر بنایا۔ یہی تھی کعبہ کی سب سے پہلی آسمانی بنیاد۔ فرشتوں کے بعد اب کعبہ کی تعمیر کا شرف زمین کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو ملا۔ جب حضرت آدم زمین پر آئے تو انہیں فرشتوں کی تسبیح اور عبادت کی وہ آوازیں سنائی دینی بند ہو گئیں جو وہ پہلے سنتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ زمین پر میرا ایک گھر بنائیں اور اس کی پریکرما کریں۔ حضرت آدم نے اس گھر کو بنانے کے لیے کوئی عام پتھر استعمال نہیں کیے، انہوں نے دنیا کے 5 سب سے مقدس، سب سے پاک پہاڑوں سے پتھر جمع کیے، جن میں طور سینا اور جبل ہیرا جیسے پہاڑ بھی شامل تھے۔ صدیوں گزر گئیں اور پھر کعبہ کے اتہاس کا سب سے اہم باب، سب سے ضروری چیپٹر شروع ہوا، جب اس کی دوبارہ تعمیر کی ذمہ داری حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سونپی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت نوح کے دور میں جو بڑا طوفان آیا تھا اس نے کعبہ کی عمارت کو پوری طرح سے مٹی میں دبا دیا تھا، لیکن اس کی بنیادیں وہ زمین کے نیچے محفوظ تھیں، اور اس کی سب سے قیمتی امانت حجر اسود اسے حضرت جبرائیل نے پاس کے ایک پہاڑ پر حفاظت سے رکھ دیا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کعبہ کا اتہاس اس کی بار بار تعمیر کا، اس کے سنورنے کا گواہ ہے۔ فرشتوں سے لے کر حضرت آدم، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل، پھر قریش اور آخر میں عثمانی سلطنت تک، ہر دور نے اس مقدس گھر کی حفاظت کی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے مل کر ان بھولی ہوئی بنیادوں پر کعبہ کو پھر سے کھڑا کرنا شروع کیا۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، بیٹا پتھر لا کر دیتا اور باپ ان پتھروں سے دیواریں اٹھاتا، اور اس محنت کے دوران دونوں کی زبان پر کوئی شکوہ یا تھکان کا ذکر نہیں تھا، بس ایک ہی دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ یہ دعا ان کی سچی نیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم ایک خاص پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے، اور یہیں اللہ کا ایک اور کرشمہ ظاہر ہوا۔ اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپ گئے۔ آج دنیا اسے مقام ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ جب تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت جبریل جنت سے وہ مبارک پتھر واپس لے آئے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پتھر جب جنت سے آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار تھا، لیکن وقت کے ساتھ انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ یعنی کالا کر دیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد بھی کعبہ کی دیکھ بھال اور مرمت کا یہ سلسلہ کبھی رکا نہیں۔ آنے والی کئی نسلوں نے، کئی پیڑھیوں نے اس پاک گھر کی حفاظت کی اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ اسلام آنے سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب قریش قبیلہ کعبہ کی مرمت کر رہا تھا تو ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر واپس رکھنے کا یہ بڑا سامان کس قبیلے کو ملے گا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں کھنچ گئی۔ تب اس مشکل ماحول میں ایک نوجوان آگے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا سمجھداری بھرا حل نکالا جس نے ایک بڑی لڑائی کو ہونے سے روک دیا۔
انہوں نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اسے ایک ساتھ اٹھائیں۔ اس طرح سب کو یہ سمان مل گیا۔ اس کے بعد بھی کئی بار مرمت ہوئی، لیکن کعبہ کی جو آخری سب سے بڑی تعمیر تھی وہ 1630 میں عثمانی سلطان مراد چترتھ کے دور میں ہوئی تھی۔ آج ہم جو کعبہ کی عمارت دیکھتے ہیں وہ کافی حد تک اسی دور کی تعمیر کا نتیجہ ہے۔ تو کعبہ کا یہ پورا لمبا اور دلچسپ اتہاس، فرشتوں سے لے کر پیغمبروں اور انسانوں تک، یہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ یہ صرف پتھر کی ایک عمارت کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایمان اور انسانیت کی ایک بہت گہری وراثت ہے۔ کعبہ کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ سچی عبادت صرف باہری رسموں یا عمارتوں میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور نیت کی سچائی میں ہے۔ عمارتیں تو بنتی بگڑتی رہتی ہیں، لیکن ایک اچھی سچی نیت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ایک ایسی عمارت جسے بنانے کی شروعات فرشتوں نے کی اور جسے پیغمبروں نے مکمل کیا، وہ ہمیں اور آپ کو آستھا اور بھروسے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔